باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ قَالَ رَبِّي اللَّهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کے قبر میں حالات و واقعات کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، بندہ مومن جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہوتا ہے، تو یاتیہ ملکانی دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یجلسانی، اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر آنی آ رہا ہے تو فعل میں بھی آنی ہوگا، وَيُجْلِسَانِهِ، اور اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور وہ دونوں سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے۔ چونکہ ذکر بندہ مومن کا ہے لہٰذا وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ انسان اگر اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا ہوگا تو اسے چاہے جتنی مرضی عربی آتی ہوگی اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ مزید سوالات بھی کیے جاتے ہیں، ان پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا اسم کے ساتھ بلکہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آخری دن ہے جی۔ آج کے دونوں لیکچرز جو ہیں ہمارے وہ جملہ اسمیہ کے آخری لیکچرز ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک منڈے سے ہم فعل شروع کریں گے۔ تو آج ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھتے ہیں جی، کہ جملہ اسمیہ سوالیہ کیسے بنتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ نے پہلے سمجھنی ہے اچھی طرح کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ قلم ہے؟ آپ کا جواب ہوگا یس۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سرخ قلم ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ ایسے ہی نا، یعنی یہ دو سوال میں نے آپ سے کیے ہیں، یہ وہ سوال ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا نام ابراہیم ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جی آپ کا نام علی ہے؟ یہ کہیں گے جی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ تو ایسے سوالات عربی زبان میں استعمال ہونے والے ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے حروف استفہام، یہ تعداد میں کل دو حرف ہیں عربی زبان میں جو ایسے سوالوں کے لیے آئیں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے جی حمزہ۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے حمزہ۔ تو ایک اور حمزہ آپ کے سامنے آ گیا جی۔ ایک حمزہ ہم نے پڑھا تھا حمزہ وصل، جو ال والا حمزہ تھا، وہ بھی زبر کے ساتھ آیا تھا۔ یہ حمزہ جو ہے اس کا نام ہے حمزہ استفہام۔ حمزہ استفہام یعنی سوال والا یہ حمزہ ہے، اور یہ بھی زبر کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کی زبر حرکت پکی ہوتی ہے۔ اس کی زبر حرکت پکی ہوتی ہے، اگر پیچھے سے ملا کر آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو اس کی حرکت قائم رہے گی، ٹھیک ہے، جبکہ حمزہ وصل کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، آپ اس بارے میں جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو ایک حرف جو ہے وہ ہے حمزہ، اور دوسرا حرف جو ایسے سوالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے حل۔ تو یہ دو حروف ہیں جی جو ایسے سوالات کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ یہ دونوں حرف ہیں۔ مثلا میرے پاس جملہ ہے جی ہاذا
किताबुन, हाजा किताबुन, इसका मतलब है ये किताब है, हाजा किताबुन, ये किताब है। अब इसको मैंने सवालिया बनाना है, तो उसके शुरू में मैं हमजा भी लगा सकता हूं और हल भी लगा सकता हूं, ठीक है। इनमें से एक लगाकर अपना सवाल जो है वो मुकम्मल कर सकता हूं। हमजा लगाऊंगा तो जुमला कुछ यूं बन जाएगा, अहाजा किताबुन, अहाजा किताबुन, इज दिस अ बुक, क्या ये किताब है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं, हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। तो हमजा भी लगा सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं। कुरान मजीद में दोनों ही इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन कुरान मजीद में ऐसे सवालात भी नहीं हुए, ठीक है ना, कि क्या ये किताब है और क्या ये कलम है। हाँ, इस्तेमाल हुए हैं ये दोनों हरूफ, तो इनका तर्जुमा आप क्या से कर सकते हैं, यानी ऐसे सवालात वाला क्या जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। क्लियर हो गया। अब अगर ये स्पोकन क्लास होती, स्पोकन लैंग्वेज अरेबिक की, तो हम कोई सवालात जवाबात करते, लेकिन हमारा मकसद स्पोकन अरेबिक तो है नहीं। कुरान मजीद में ये दो हरूफ इस्तिफाम बहरहाल इस्तेमाल हुए हैं। सवालात की दूसरी किस्म वो होती है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। मतलब मैं आपसे पूछता हूं जी ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहेंगे हाँ, नहीं ना। मैं आपसे पूछता हूं जी आपका नाम क्या है, आप कहते हैं नहीं। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। ऐसे सवालों के लिए हुरूफ इस्तिफाम नहीं इस्तेमाल होंगे, ऐसे सवालों के लिए अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल हो। ऐसे सवालों के लिए अस्मा इस्तेमाल होंगे जिन्हें अस्माए इस्तिफाम कहा जाएगा। ओके जी। अब ये इस्म है, और इस्म आप जानते हैं कि जब भी आता है उसके बारे में कितनी बातें हमें जाननी चाहिए, चार। जिन्स, अदद, वुसअत, एराब, चारों चीजें हमें अस्माए इस्तिफाम के बारे में भी जाननी है, ठीक है ना। वो हुरूफ इस्तिफाम थे, हर्फ के बारे में हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। जब भी किसी चीज के साथ इस्म लग गया, बस आपने चारों चीजें उनके बारे में जाननी है। तो अस्माए इस्तिफाम के बारे में जिन्स के हवाले से नोट कर ले, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही होंगे, जो भी मैं आपके सामने लिखूंगा यहां पे, ठीक है। चाहे मुज़क्कर के बारे में सवाल कर रहे हैं, चाहे मुअन्नस के बारे में सवाल कर रहे हैं, एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा। क्लियर। अदद के एतबार से चाहे वाहिद हो, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा हो, एक ही इसम इस्तेमाल होगा। काश सारी अरबी ऐसी होती। वाहिद के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, मुसन्ना के बारे में सवाल कर रहे हैं, जमा के बारे में सवाल कर रहे हैं, एक ही इसमें इस्तिफाम इस्तेमाल होगा। अस्माए इस्तिफाम नकरा है या मारफा? मारफा की सातों अक़साम पढ़ी जा चुकी हैं, लिहाजा मारफा वाला चैप्टर क्लोज हो गया। मारफा की हम 7 किस्में पढ़ ली हैं, मारफा की हम 7 किस्में पढ़ चुके हैं ना, ठीक है ना। अलम मारफा होता है, ज़मीर मारफा होती है, इशारा मारफा होता है, मौसूला मारफा होता है, अलिफ लाम लगाओ मारफा होता है, मुज़ाफ इलल मारफा मारफा होता है, और मुअर्रब बिन निदा मारफा होता है। मारफा का चैप्टर क्लोज हो गया, अब मारफा कोई नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या निकला? अस्माए इस्तिफाम नकरा होंगे। ठीक हो गया। अब रह गया आखिरी पहलू, कौन सा? एराब। तो अस्माए इस्तिफाम का एराब सिर्फ एक इसमें इस्तिफाम के अलावा, सिर्फ एक इसम के अलावा ना, बाकी तमाम जो हम अस्मा पढ़ेंगे ना, उन सब का एराब जो है ना वो हाजा जैसा होगा। हाजा का एराब कैसा होता है? हाजा हाजा हाजा, यानी इस तरह हाजा तीनों में हाजा, इसी तरह अस्माए इस्तिफाम भी तीनों फॉर्म्स में हाजा नहीं होंगे, एक ही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ एक इसमें इस्तिफाम के। वो इसमें इस्तिफाम जब आएगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो हमने ये चारों बातें जुबानी जान ली हैं। अब मैं एक एक इसम आपके सामने रखता हूं और कोशिश करेंगे उसको हम जुमले में भी इस्तेमाल करें। ठीक है,
یہ اسماء استفہام آپ نے یاد کرنے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے، تو بس آپ کو ہر اسم استفہام کے میننگز جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. تو پہلا اسم استفہام میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی وٹ از دس، تو اس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے نا. تو وٹ جو ہے یہ آپ کا اسم استفہام ہوگا. وٹ، وٹ کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوگا نا وہ ہوگا جی ماں. ماں، وٹ کے لیے ماں استعمال ہوگا، جس کی اردو آپ کریں گے کیا. ایک ماں آپ نے استعمال کیا تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، یاد ہے نا. اچھا وہ حرف تھا، وہ کیا تھا؟ وہ حرف تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا تھا، جملہ اسمیہ کی خبر پر اٹیک کرتا تھا، خبر کو منسوب کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور جملہ آپ کا بن جاتا تھا ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن. تو یہ جو ما ہے نا یہ اسم ہے، حرف نہیں ہے. پہلی بات یہ، اور اسم جو ہے ہمیشہ جملے کا پارٹ بنتا ہے. اسم جملے کا پارٹ ہی بنے گا نا، حرف جملے کا پارٹ نہیں بنتا اس طرح. اب آسان بات کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. مجھے بتائیں جی وٹ از دس. وٹ پہلے، وٹ کی عربی آپ کو پتہ چل گئی کیا ہے؟ ماں. وٹ کی عربی ماں. از کی عربی ہے؟ اس کی عربی نہیں ہے نا. مطلب دس کی عربی کیا ہے؟ ھذا. تو آپ سمپل کہیں گے جی ما ھذا، ما ھذا وٹ از دس. دیکھ لیں بالکل وہی ترتیب ہے. وٹ از کی عربی ہے ہی نہیں. ھذا دس، وٹ از دس، ما ھذا، ما ھذا، ھذا قلم، ھذا قلم، ٹھیک ہے جی. ما ھذا، ھذا کرسی، ٹھیک. ما ھذا، ھذا جدار، ھذا جدار. حضرت موسیٰ سے اللہ تعالی نے پوچھا ما تلکا، ما تلکا وہ کیا ہے؟ ما تلکا وہ کیا ہے؟ بی یمینی کا، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ. اب تو آپ نے یا بھی پڑھ لیا. ما تلکا بی یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، بولے وہ میری لاٹھی ہے. القاریۃ، القاریۃ، القاریہ، ملقاریہ. وٹ از القاریہ؟ ملقاریۃ. سمجھ آ گئی نا. تو ما ھذا، ملقاریۃ، یہ سارے کوشچن ہیں. میں آپ سے انگریزی میں پوچھتا ہوں جی وٹ از یور نیم. وٹ از یور نیم. وٹ کے لیے کیا لگاؤں گا میں؟ ماں. وٹ کے لیے میں لگاؤں گا ماں. از کی عربی ہے ہی نہیں، اور یور نیم اس کی عربی کیا ہوگی؟ اسمو کا. ماں اسمو کا، وٹ از یور نیم. آپ کیا جواب دیں گے؟ اسمی، اسمی مائی نیم، اسمی مائی نیم از ہے ہی نہیں، عامر. اسمی عامر، اسمی علی، اسمی ذاکر، اسمی اسامۃ. سمجھ آ گئی نا. اسم کا حمزہ حمزہ وصل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں یا بی اسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، یعنی اسم کا حمزہ نہیں پڑھتے نا، حرکت نہیں پڑھتے اس کی. تو جب اسے بھی ملا کر پڑھے گا عرب تو کیا کہے گا؟ مسمک، مسمک، کیونکہ وہ رکے گا بھی آخری حرف پر. مسمک. ہم کہیں گے پتہ نہیں کون سی عربی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہے مسمک. وٹ از یور نیم؟ تو آپ کہیں گے جی اسمی، اسمی حمزہ. تو دوسرا کوشچن ورڈ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے جی ہو. ہو آر یو.
who are you. who کے لیے اردو میں ہم کون لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا من. من من who. ہاں جی, who are you. who کی عربی من ہوگی, آر کی عربی نہیں ہے, یو کی عربی انتا. اب ہر کی عربی ہاضا تو نہیں ہوگی نا. من انتا, ہو آر یو. من انتا. اب آپ کہیں جی انا علی. ٹھیک ہے, اس کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں. انا مسلمن, انا مسلمن. انا طالبن, انا طالبن. انا طالبن قدیمن. ہاں جی, انا طالبن قدیمن. کیا مطلب؟ میں زمانہ قدیم کا طالب علم ہوں, میں پرانا اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں میں. ٹھیک ہے. انا طالب جدید, انا طالب مجتہد, آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. ٹھیک. ہو از یور رب. ہو من از کی عربی نہیں ہے, یور رب ربو کا. من ربو کا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. کیا جواب دیا جائے گا؟ ربی. ربی. اب دیکھیں یہاں پہ سکون بھی آ سکتا ہے, زبر بھی آ سکتی ہے نا. تو ربی اللہ کہیں یا زبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں, ربی اللہ. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. یا اخوان. اخوان کسے کہتے ہیں؟ بھائیوں کو. بھائیو, یا بھائیو. ٹھیک ہے نا, یا بھائیو, اے بھائیو. یا اخوانو. من ربنا. من ربنا. ربنا اللہ. ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا سوال تیار ہو گیا آپ کا قبر کا. ٹھیک ہے, ربی اللہ. دوسرا سوال ماں کو استعمال کر کے پوچھا جائے گا, ماں دینو کا. ماں دینو کا, واٹ از یور ریلیجن, تمہارا دین کیا ہے. تو کیا جواب دے گا وہ کہے گا جی دینی الاسلام. دینی الاسلام. ٹھیک ہے, کیونکہ ریلیجن کا نام الاسلام ہے نا. اسلام تو ہم ویسے کہتے ہیں, اسلام کے معنی ہوتے ہیں سبمیشن کے, لیکن ریلیجن کا نام بنتا ہے وہ ال کے ساتھ, الاسلام. ٹھیک ہے, جس طرح فجر کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا کے, تو فجر کی نماز کا نام الفجر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانے کے, تو نماز کا نام العصر رکھا گیا. ٹھیک ہے, تو نام ال کے ساتھ بنتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. دو سوال آپ کے پکے ہو گئے جی قبر کے. ٹھیک ہے, لیکن بات وہی ہے کہ یہ دونوں سوال جو ہے ابو جہل نہیں دے پایا ہوگا. کیوں؟ ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی, بہت آتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے نہیں دے پایا ہوگا کہ نہ تو وہ اسلام کو اپنا دین مانتا تھا, اور نہ ہی وہ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا. رب, رب کے لفظی معنی ذہن میں رکھیے گا ہوتے ہیں مالک کے. رب کے لفظی معنی ہوتے ہیں مالک. ہم ایکچولی جو پروردگار کرتے ہیں نا, پالنے والا, یہ پالنے والا نا ایک صفت ہے, ذہن میں رکھیے گا. جو مالک ہوتا ہے نا, مالک, اس کی ذمہ داری ہوتا ہے وہ پالتا بھی ہے. آپ نے گھر میں ایک بکری کا بچہ رکھا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے, بکری کا بچہ رکھا ہوا ہے. کوئی پوچھتا ہے کس کا ہے یہ بچہ, تو آپ کہتے ہیں میرا.
آپ مالک ہیں نا اس کے، بس مالک ہیں آپ. اسے کھلانا پلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. اسے سردی سے، گرمی سے، بارش سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. اب قرآن نے جو ہے نا وہ رب کا کنسیپٹ کلیئر کیا، ذہن میں رکھیے گا، مالک کا. کیونکہ عرب جو ہے وہ اللہ کو خالق تو مانتا تھا، خالق مانتا تھا. قرآن مجید میں اللہ نے بار بار پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے حضرت بلال کے بارے میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوا ہے. ان کا مالک جو ہے انہیں بار بار مارتا تھا اور کیا سوال کرتا تھا؟ ایک ہی سوال، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے. تو کیا جواب دیتے تھے وہ؟ ربی اللہ، احد احد احد. رب کے معنی ہوتے ہیں مالک کے. اور اسلام نے یہ کام کیا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا ہے. کیونکہ رب کا اپوزٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے عبد، اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، غلام. اور عرب جانتا تھا کہ عبد کیا ہوتا ہے اور رب کیا ہوتا ہے. تو وہ جو غلام تھا نا اپنے مالک کو رب کہتا تھا نا کہ میرا رب ہے. اور یہی چیز انہیں برداشت نہیں تھی کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی رب ہے، مالک تو ہم ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آپ کو ساری دعائیں رب سے ہی ملیں گی. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا. رب 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 کو قرآن نے emphasize کی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹلی دعائیں آپ کو اللہم سے ملیں گی. اللہم 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 افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم اللہم اللہم. اللہم، اللہ سے تو واقف تھے عرب، لیکن اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پرابلم وہیں پر ہے کہ اگر آپ اللہ کو رب نہیں مانتے نا، مالک، کیونکہ کانسیپٹ عرب کا بالکل کلیئر تھا کہ جو مالک ہوتا ہے نا ٹوٹل اختیار اس کا ہوتا ہے. جی ٹوٹل اختیار مالک کا. وہ چاہے، مالک چاہے تو اپنے غلام کو کھانے کے لیے دے نہ دے، پہننے کے لیے دے نہ دے، اسے قتل بھی کر دے، مار بھی دے، تو مالک کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. سمجھ آ گئی نا؟ تو عبد کو پتا تھا، یہ بندے کو پتا تھا، جسے ہم فارسی میں بندہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اس کا ترجمہ بہترین یہ بنتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کے بندے بن جاؤ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو رب رب رب، مالک مالک. من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کو جانتے تھے لیکن اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے. تیسرا اسم جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اسماء استفہام میں سے، وہ ہے ہاؤ. ہاؤ کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں جی؟ جی کیسا یا کیسے. عربی میں اس کے لیے لفظ ہے کیفا. یہ سب کو آتا ہے، ایک ہاذا اور ایک کیفا. یہ دو لفظ ہیں جو ہر اردو والے کو آتے ہیں، عرب سے زیادہ آتے ہیں. ہاں جی، ہاؤ آر یو. ہاؤ کے لیے کیفا، آر کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں، یو کے لیے انتا. کیفا انتا یا اسامہ، اسامہ کہہ رہا ٹھیک ہے. کیفا انتا، ہاؤ آر یو.
کیف انت, ہاؤ آر یو. تو جواب دے گا جی انا بالخیر, انا بالخیری. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیری پڑھا تھا نا, خیر کے ساتھ. تو انا بالخیری الحمدللہ. کیفا کے ساتھ آپ حالکا بھی لگا سکتے ہیں. کیفا حالکا, کیفا حالکا, تیرا حال کیسا ہے, تیرا حال. جس طرح اسمو کا تیرا نام, ربو کا تیرا رب, حالو کا تیرا حال. کلیئر ہو گیا نا. کیفا حالو کا, تیرا حال کیسا ہے. انا بالخیر, میں خیریت کے ساتھ. چوتھا کویشچن ورڈ, آپ نے اصل میں فوکس کرنا ہے ان ورڈز کو, ٹھیک ہے نا. ما, من, ان کے میننگز کیا ہیں. یہ تو باقی میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل اب ایسے ہی آپ کو دے رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے جملے. قرآن مجید میں حال نہیں پوچھا گیا, کیفا حال. قرآن مجید تو کیفا استعمال ہوا. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم ترى کیفا, الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا, کیف فعل ربک, تیرے رب نے کیسا کیا. باصحاب الفیل, ہاتھی والوں کے ساتھ. چوتھا کویشچن ورڈ جو ہے وہ ہے ہمارا ویئر. ویئر, ٹھیک ہے جی. ویئر کو اردو میں کیا کہتے ہیں, کہاں. اور ویئر کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اینا. اینا, اینا. ویئر آر یو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے نا, یہ جب قیامت آئے گی نا تو اس دن پوچھے گا این المفر. مفر کے معنی ہے جائے فرار, بھاگنے کی جگہ. این المفر, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے, کہاں بھاگوں. انکار کرتا رہا نا آخرت کا. اب جب قیامت آئی تو سوال کرے گا این المفر, کہاں بھاگوں. یہ قرآن کی عربی ہے, اور نوٹ کر لیجیے گا کہ قرآن نے اس وقت کی عربی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, ٹھیک ہے, جو صحابہ بولتے تھے. اب ظاہر بات ہے زبان جو لوکل ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, تو لوکل بہت ساری بدل گئی ہے, بہت سارے لفظ. اینا کو وینا بھی کہتے ہیں, وینا عام لوکل میں. تو این المفر, جائے فرار کہاں ہے. قرآن مجید میں اینا تذہبون, اینا تذہبون, کہاں جا رہے ہو. سارا کچھ تمہارے سامنے آ گیا. فاینا تذہبون, پھر کہاں جا رہے ہو, اس طرف آؤ. پانچواں اور چھٹا یہ دونوں اکٹھے پڑھے جائیں گے, کیونکہ یہ انگلش کا جو ایک لفظ ہے وین, اس کے لیے بولے جاتے ہیں دونوں. وین کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں, کب. اب دیکھیں آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے, انگریزی آپ کو اتنی آتی ہے ماشاءاللہ, کہ وین کب ہوتا ہے, جب شروع میں ہوتا ہے وین, اور یہی وین جب درمیان میں ہوتا ہے تو جب ہو جاتا ہے. ایسے ہے نا, اتنی انگریزی آپ کو آتی ہے. تو یہی جب درمیان میں آئیں گے نا تو پھر جب ہو جائیں گے. تو وہی چیزیں ہیں جی, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ انوکھی زبان ہے, جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے برابر کی ہے. تو وین کب, اس کے لیے عرب دو لفظ استعمال کرتا ہے. ایک ہے جی متا, متا, اور ایک ہے ایانا. ایانا, متا اور ایانا. قرآن مجید میں ہے متا نصر اللہ, متا نصر اللہ. متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب ہے, یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی. تو جواب دیا اللہ سن لو, انا نصر اللہ قریب, انا نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. مشرکین سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایانا یوم القیامہ, ایانا یوم القیامہ,
قیامتی، قیامت کا دن کب ہے؟ اب یہ سوال نہیں ہوتا تھا ان کا، یہ کیا ہوتا تھا؟ مذاق ہوتا تھا. آپ جو قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں کب آئے گا؟ ایان یوم القیامہ. قرآن سے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ایک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کویسچن ورڈز جو ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. 6 ہو گئے جی. 7واں کویسچن ورڈ، 7واں کویسچن ورڈ جو ہے وچ. وچ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کون سا. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا جس کا اعراب 3 طرح سے آتا ہے. میں آپ سے پوچھوں جی ماں مذکر ہے کہ مؤنث؟ آپ کہیں گے مذکر بھی ہے مؤنث بھی. میں دیکھیں نا مذکر کے لیے بھی ماں ہاذا پوچھوں گا، ماں ہاذا یہ کیا ہے، اور مؤنث کے لیے پوچھوں گا جی ماں ہاذی ہی. سمجھ آ گئی نا؟ واحد کے لیے بھی پوچھوں گا، مثنیٰ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، یہ سارے لفظ وہی ہیں. لیکن وچ کے لیے جو لفظ ہے نا، یہ مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے تو یہی ہے تقریباً، لیکن اعراب کا فرق ہے. اور یہ لفظ ہے جی ایون. ایون تو جس طرح زیدن کا اعراب آتا ہے نا، زیدن، زیدن اور زیدن، اسی طرح ایون، این اور این تینوں فارمز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، باقی سب تینوں فارمز میں ویسے ہی ہوتے ہیں. اور ایون کے بارے میں دوسری بات نوٹ کر لیں کہ ایون ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے. ایون ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی وچ بک از دس؟ وچ بک، ٹھیک ہے، وچ بک از دس. تو وچ کے لیے میں کیا لگواؤں گا؟ ایو. مضاف بنانا ہے تو تنوین بھی نہیں لانی اور الف لام بھی نہیں لانا نا، ایو. اور جب مضاف آ گیا تو مضاف الیہ آ گیا آئے گا ضرور. ایو کتابن، وچ بک، از کی عربی نہیں ہے اور دس کی عربی ہاذا. ایو کتابن ہاذا، وچ بک از دس. ایو کتابن ہاذا. ٹھیک. اچھا ایو ظاہر بات ہے، میں نے بتایا منصوب کیا ہوگا؟ ایہ، اور مجرور کیا ہوگا؟ ایی. اس لیے آپ سورہ رحمان میں جملہ بہت مرتبہ سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. با حرف جر کے بعد ایو سے ایی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 8واں کویسچن ورڈ جو ہے نوٹ کر لیجئے، وہ ہے جی فرام ویئر کے لیے. فرام ویئر کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے. اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انا. انا کہاں سے. حضرت مریم سلام علیہا کے پاس حضرت زکریا نے پھل دیکھا تو ان سے سوال کیا یا مریم، اے مریم، انا، انا کہاں سے، ہاذا یہ، لکی تیرے لیے ہے، انا لکی ہاذا. یا مریم انا لکی ہاذا، یہ تیرے لیے کہاں سے ہے، کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، پھر کانٹیکسٹ کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے نا. انا لکی ہاذا. حضرت زکریا کو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے سوال کیا انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. تو انا کہاں سے. 9واں کویسچن ورڈ جو ہے یہ ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے جی وائے کے لیے. وائے، وائے کے لیے ہم اردو کیا بولتے ہیں جی؟ کیوں؟ عربی میں اس کے لیے بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوتا ہے لما. لما، وائے. تو لما جو ہے یہ کیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو بس آپ نے یاد رکھنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون، تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہ کویسچن ورڈز ہیں نا، زیادہ تر آپ کو فعل کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ اس کو ہم اس طرح جملے میں نہیں استعمال کر سکتے جی لما انتا، یہ بن جائے گا جی تم کیوں ہو.
یہ تو سوال نہیں بنتا نا. جس طرح سب کے ساتھ اپنے انتا لگا کے بنا لیا تھا جملہ, تو اس کے ساتھ نہیں بنا سکتے جی لما انتا, تم کیوں ہو. ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ لما انتا جالسن, تم کیوں بیٹھے ہو. ٹھیک, تو لما کیوں کے معنی میں. اور آخری اس میں استفہام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں 10واں, وہ ہے جی ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاؤ مینی ہاؤ مچ کے لیے. اردو میں ہم کتنے یا کتنا, عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کم لبستہ, کم لبستہ, تو کتنا ٹھہرا زندگی میں, دنیا کی زندگی میں کتنا ٹھہرا, تو جواب دے گا لبست یومن او بعد یوم, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. ٹھیک ہے, تو بس آپ نے کم یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کم آ جائے تو کتنا کے معنی دیے جائیں گے. اوکے جی, تو یہ آپ کے 10 کوشچن ورڈز تھے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں. ماں وٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, چاہے مذکر چاہے مؤنث چاہے واحد چاہے مثنیٰ چاہے جمع. ٹھیک ہے, مرفوع مرفوع مجرور اور نکرہ ماں ہی رہے گا, معرفہ نہیں ہوگا کبھی یہ. اس طرح من ہے, ہو کے معنی میں کیفا, ہاؤ کے معنی میں اینا, ویئر کے معنی میں وین کے لیے 2 لفظ ہیں متا اور ایانا, وچ کے لیے ایون لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ان سب میں یہ واحد ہے جو زیدن کی طرح اعراب لیتا ہے. جس طرح زیدن 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 ہے, اسی طرح ایون این این ہے. اور اس کے بارے میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے, انا فرام ویئر, لما کیوں, کم کتنا. انا انا, ٹھیک ہے, اس کے معنی ہے کہاں سے. تو جب اذان دیتے ہیں تو تھوڑا خیال کر لیا کریں, جو انا پڑھتے ہیں وہ یہ انا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ میننگز کیا کیا ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں یہ فعل کے ساتھ بھی آئیں گے, تو اس لیے انہیں آپ اچھا طرح پریکٹس کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.